یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ادارۃ النعمان میں کہ میں ہر ہفتے حاضر ہوتا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمد نعمان احمد صاحب اور ان کے رفقا جو دینی، علمی، تدریسی، تربیتی ماحول میں محنت کر رہے ہیں، اس پہ خوش بھی ہوتا ہوں، تھوڑا تھوڑا شریک بھی رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان ساتھیوں کی محنتیں قبول فرمائیں، ترقیات نصیب فرمائیں، برکات نصیب فرمائیں۔ آج سالانہ تقریب ہے استحصال بندی کی، اس کی تقسیم حسنات کی، اس میں بھی اللہ پاک نے حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے عزیز نے دو باتوں کا کہا ہے، صرف ایک بات کہوں گا۔ ایک بات عرض کروں گا، پھر اس سے پہلے بھی خطابات ہوئے ہیں، میرے بعد بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کل مسئلہ بڑا چل رہا فلسطین کا۔ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے 20 پہلو ہیں۔ غزہ، فلسطین، بیت المقدس، اس مسئلے کے 20 پہلو، دینی بھی، تاریخی بھی، تہذیبی بھی، سیاسی بھی، قانونی بھی۔ ایک پہلو پر چند گزارشات حاضری کے لیے پیش کروں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، جھگڑا ہے کیا اس وقت؟ غزہ کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، بیت المقدس کا مسئلہ عملاً کن کے درمیان ہے اور کون کون کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، بس یہ تھوڑا سا منظر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس جنگ کے 4 فریق ہیں، باقی سارے سپورٹر ہیں۔ اس جنگ کے اصل فریق کتنے ہیں؟ 4، باقی سپورٹر ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اس جنگ میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا فریق اسرائیل ہے، سب سے طاقتور بھی وہی ہے، سب سے بڑا فریق بھی وہی ہے، سب سے زیادہ دھونس دھاندلی کرنے والا بھی وہی ہے، طاقتور کرتا ہے۔ ایک فریق ہے اسرائیل، اس جنگ کا دوسرا فریق ہے ایران، تیسرا فریق ہے عرب ممالک، چوتھا فریق ہے ترکی، جو عملاً جن کی جنگ ہے۔ باقی سارے سپورٹر ہیں، کوئی خاموش سپورٹر ہے، کوئی عملی سپورٹر ہے، کوئی زبانی بات کرتا ہے، کوئی عملی مدد کرتا ہے، دونوں طرف۔ ساری دنیا کی پوزیشن سپورٹر کی ہے، اصل فریق یہ 4۔ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے؟ اسرائیل آج سے 100 سال پہلے موجود نہیں تھا، ہم بھی نہیں تھے، پاکستان بھی نہیں تھا۔ کیا بھائی، 100 سال پہلے پاکستان تھا؟ اسرائیل بھی نہیں تھا۔ اسرائیل تقسیم ہوا ہے، فلسطین تقسیم ہوا ہے سن 47 میں۔ فلسطین 1947 سے پہلے ترکی کا صوبہ تھا، پھر برطانیہ کی جو آبادی تھی، ایک صوبہ تھا جس کو 2 ملکوں میں تقسیم کیا اقوام متحدہ نے 1947۔ اسرائیل اور فلسطین، فلسطین تو پہلے سے چلا رہا تھا، لیکن اسرائیل کے نام سے سلطنت فیصلہ اقوام متحدہ نے کیا تھا 47 میں، بنا ہے 48 میں، ہمارے ساتھ ہی بنا ہے، آگے پیچھے بنے ہیں۔ اسرائیل بنا، اس کا ماضی چھوڑ کر اس کا مستقبل عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟
اسرائیل کس مقصد کے لیے کام کر، ہر جنگ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ایسے تو جنگ نہیں ہوتی، دو پڑوسیوں میں جنگ ہو، بالے داروں میں، تب بھی کوئی مقصد ہوتا ہے لڑائی کا۔ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اسرائیل کو دوبارہ بحال کرنا، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ گریٹر اسرائیل، وہ دوبارہ قائم کرنا، ان کا ٹارگٹ یہ ہے۔ اسی لیے وہ اکٹھے ہوئے، اسی لیے ریاست بنی، اسی لیے انہوں نے برطانیہ سے معاہدہ کیا۔ یہ بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اسرائیل کا ٹارگٹ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا گریٹر اسرائیل، اس سلطنت کو دوبارہ بحال کرنا ہے، تو اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ وہ سلطنت کیا تھی؟ اپنے وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اس میں فلسطین تو تھا ہی، مصر بھی سارا تھا، عراق بھی سارا تھا، شام بھی سارا تھا، لبنان بھی سارا تھا، اردن بھی سارا تھا۔ یہ 5-7 ملک کیلے وہ اس میں تھے۔ سعودی عرب آدھا تھا، آدھا نہیں تھا۔ آپ نقشے پر گریٹر اسرائیل نیٹ پہ موجود ہے نقشہ، دیکھیں، مدینہ منورہ اس میں شامل ہے، مکہ نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان گریٹر اسرائیل کی اس سلطنت کو اسرائیل بحال کرنے کے لیے کس تقدس کے ساتھ کہ ہماری سلطنت تھی، ہم نے حکومت کی ہے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہماری حکومت تھی، ہم نے اس حکومت کو دوبارہ بحال کرنا ہے، اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اور اسرائیلی جو تحریک ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زائنزم، صہیونیت، صہیون، وہ تحریک ہے ان کی، ساری یہودی اس میں نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ سے کر دوں، دنیا بھر کے سارے یہودی اس تحریک کا ایسا نہیں ہے۔ میں اپنا مشاہدہ عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نیو یارک گیا، بروکلین، ایک جلوس نکل رہا تھا سڑکوں پہ، اس زمانے اس علاقے میں، جو میں نے کہا کوئی جلوس کس کا؟ یہودیوں کا۔ یہ کیوں نکال رہے ہیں؟ اسرائیل کے خلاف نکال رہے ہیں۔ میں نے کہا اسرائیل کے خلاف یہودیوں کا جلوس؟ ہاں جی، مطلب کا وہ بھی ہے۔ مجھے جب یہ بتایا گیا کہ یہودیوں کا جلوس ہے اور اسرائیل کے خلاف ہے، تو میں بھی شامل ہو گیا۔ میں نے میل 2 میل جلوس میں چلا بھی، اور جلوس کے لیڈر سے میں نے مصافحہ بھی کیا۔ میں نے کہا شکریہ یار، ٹھیک کر رہے ہیں آپ۔ وہ زائنزم، یہ صہیونیت ایک تحریک ہے جو غالب ہے، طاقتور تحریک ہے۔ یہ صہیونیت کیا ہے؟ ہم اردو میں جب پڑھتے ہیں صہیونی تحریک، صہیون، صیون، یہ بیت المقدس کے ساتھ ایک پہاڑی کا نام ہے، جس پہاڑی پر حضرت داؤد علیہ السلام کا خیمہ تھا، جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے، خیمہ داؤد، کیمپ ڈیوڈ۔ میں صرف ان کے ذہن میں تقدس کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہم نے بحال کو، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ العزیز نہیں ہوں گے، لیکن ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا گریٹر اسرائیل دوبارہ قائم کرنا۔ اس کے لیے ان کا عیسائیوں سے معاہدہ ہے، اور اسرائیل اس کے لیے کام، کئی جگہ لڑ چکا ہے، اور یہ جنگ بھی اسی کا حصہ ہے۔ ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی ساتھ زمین اچھا لیتا ہے، اپنی وسعت پیدا کرتا ہے، اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرا فریق میں نے کیا بتایا؟ ختم ہو جائے گا نام، یہ نام ختم ہو جائے گا۔ دوسرا فریق وہ ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دولت بنی فاطمہ، لڑ رہا ہوں، دولت بنی فاطمہ۔ جب خلافت عباسیہ کو تاتاریوں نے برباد کیا تھا، اس کے بعد خلافت عثمانیہ ترکوں کی قائم ہوئی تھی، درمیان کا کتنا عرصہ ہے؟ تقریباً 200 سال بنتے ہیں۔ اس زمانے میں عالم اسلام میں دولت بنی فاطمہ، مصر اس کا مرکز تھا۔
وہ دولت بڑی فاطمہ، اس پہ بھی تقریباً سارا علاقہ شامل تھا. ایک رہی ہے ایران کے ذہن میں وہ ٹارگیٹ ہے دولت بنی فاطمہ بحال کر. یہ سمجھ لو کون لڑ رہا ہے، کیوں لڑ رہا ہے، کون لڑ رہا ہے، کیوں لڑ رہا ہے. ایران اس ایجنڈے کے لیے لڑ رہا، دولت بنی فاطمہ کی بحالی کے لیے. وہ دور پھر واپس آئے. اور اللہ پاک میری بات غلط کرے، جو نظر بات اپنی مرضی کے خلاف نظر آ رہی ہو تو آدمی یہ تو کہتا ہے کہ اللہ غلط کرے، لیکن ہوتی تو کوئی ہے نا جو نظر آ رہی ہے. ایران اس ایجنڈے میں 50% کام کر چکا ہے. عراق میں ایران بیٹھا ہی نہیں بیٹھا، یمن میں، لبنان میں، شام میں آدھا کام تو ہو گیا. سعودی عرب میں گھس رہا نا، باقی تو سارا وہ ماحول دولت بنی فاطمہ والا کام کر لیا اس نے. یہ دوسرا فریق لڑ اپنے ایجنڈے پہ لڑا، اس کو کسی سے دلچسپی نہیں ہے، اپنے ایجنڈے سے دلچسپی ہے کہ اسے دولت بڑی فاطمہ بحال کروانی ہے اور مسلسل کام کرنا. تیسرا فریق ہے عرب ممالک. کتنے ہیں گن لیں گے آپ؟ گنتی کر لیں گے. عرب ممالک وہ اس لڑائی کا حصہ ہے کہ مجھے معاف فرمائیں، نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی ایجنڈا ہے. اب میں تلخ تلخ باتیں کر رہا ہوں، لیکن کر رہا ہوں کہ منظر تو دیکھنا چاہیے، منظر میں ہو کیا رہا ہے. اسرائیل اپنا کام کر رہا ہے، ایران اپنا کام پوری قوت سے کر رہا ہے، پوری حکمت سے کر رہا ہے، پورے ترتیب سے کر رہا ہے. تیسرا فریق عرب ہیں، عربوں کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ایک اور طرف بات نقل کر دوں، عربوں کو ایک ایجنڈے پر لانے کے لیے مصر نے کوشش کی تھی مرسی کے زمانے میں، یاد ہے؟ مرسی یاد ہے؟ اسے ایک رخ دینے کی کوشش کی تھی، اس کا بیڑا کس نے غرق کیا ہے؟ ہم نے. باقی آدمی تھا عربوں کو کوئی ایجنڈا دینے والا آدمی، یہ کرنا ہے یہاں یہ کرنا ہے. کہاں ہے وہ؟ ہم نے اپنے ہاتھوں پر بات کیا. اس وقت میں اللہ تعالیٰ میری بات مجھے معاف فرما دے، بس یا اللہ معافی مانگتا ہوں. پورے عرب ممالک میں اس ساری لڑائی میں اس کے کوئی ایجنڈا نہیں کہ 4-5 خاندانی حکومتیں جو ہیں وہ کیسے بچتی ہیں، اس کے ساتھ کوئی ایجنڈا. اس کے سوا کوئی ایجنڈا ہے نہیں. 4-5 خاندانی حکومتیں ہیں، وہ کیسے بچتی ہیں، کون بچائے گا؟ خاندانی حکومتیں 4 یا 5 ہے، زیادہ نہیں ہیں. ان کے تحفظ کے سوا عربوں کے پاس مرسی کے بعد کوئی ایجنڈا نہیں. جو بچا لے گا اس کے ساتھ ہے وہ. چوتھا فریق ہے ترکی. اس کے ذہن میں خلافت عثمانیہ ہے، مجھے تو نظر آ رہی ہے. ترکی کے ذہن میں خلافت عثمانیہ ہے، اس کو خلافت عثمانیہ یاد آ رہی ہے. یاد آتی ہے جس سے کبھی کبھی ہمیں دلی یاد آتا ہے، کبھی کبھی ہمیں دلی یاد آتا ہے، لدھیانہ بھی یاد آتا ہے. اس کو بھی خلافت عثمانیہ یاد آ رہی ہے، اور وہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی جا رہی ہے کہ ہم نے خلافت عثمانیہ کا دور واپس لانا ہے، لیکن حالات اس کے مطابق ابھی نہیں. ابھی اس کو 10 سال چاہیے چھیڑ چھاڑ کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے.
کم از کم 10 سال چاہیے اس کو، تب وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ چھیڑ چھاڑ کر سکے۔ یہ اس میں آخری بات، ہم کہاں کھڑے، بس ہم کہاں کھڑے ہیں۔ خلافت عثمانیہ تو ترکی اللہ کرے اس کو موقع دے، ہم تو میں یار آج کیوں میرے دل میں تلخ تلخ باتیں آ رہی ہیں، ہم تو اپنے پڑوس میں ہم سے عمارت برداشت نہیں ہو رہی، خلافت کیسے قبول کریں گے؟ ہو رہی ہے برداشت؟ چھوٹی سی عمارت ہے، انہوں نے ابھی خلافت کا ٹائٹل نہیں اختیار کیا، بڑی عقل مندی کی ہے، عمارت کا ٹائٹل ہے، کدھر ہے؟ انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہم سے عدم ہو رہی ہے، ہمیں ابھی تک کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، ہمیں سے تو اتنی چھوٹی سی عمارت کا ہضم نہیں ہو رہی، خلافت کہاں سے ہضم ہوگی ہمیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ دو تین کڑوی کڑوی باتیں کرنے کے بعد کم از کم ہمیں اپنا فرض تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، علماء کرام سے کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں باقیوں کو تو چھوڑو، کم از کم اپنا سبق تو یاد رکھیں، ہم تو سبق ہی بھول گئے اپنا، خلافت کا سبق یاد ہے کسی کو؟ عمارت نہیں یاد ہو رہی ہمیں، خلافت کا سبق کسی کو یاد ہے؟ ہمیں اپنا سسٹم، اپنا نظام، اپنا ٹارگٹ تو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں ایک بات اضافہ کر کے بات ختم کروں گا، کل ہی ہماری جامع مسجد میں ایک پروگرام سے شیخ الہند مولانا محمود حسن، جو ہماری جنگ آزادی کے بہت بڑے قائد تھے، تحریک ریشمی رومال کا نام ہم لیتے ہیں، ان کی تحریک کا نام لیتے ہیں، انہوں نے اپنی جدوجہد کا آزادی کا ٹارگٹ کیا قرار دیا تھا؟ حکومت الہیہ۔ تحریک ریشمی رومال کا اگر کسی دوست کو نہ معلوم ہو تو میرے پاس کتاب موجود ہے ان کی، حکومت الہیہ، شرعی حکومت، اسلامی حکومت۔ جب تک ہم پاکستان میں دو کام نہیں کریں گے، ایک مکمل آزادی، ہم آزاد ہیں کیوں جی؟ ہم آزاد ہیں، اور جب تک آزادی حاصل نہیں کریں گے، پھر ایک بات میری زبان پہ آ گئی ہے، ہمارے ملک کا اسٹیٹ بینک کس کا بینک ہے؟ ہمارا ہے، کنٹرول کس کا ہے؟ دکان میری ہے، گلے کی چابی اس کے پاس ہے، دکان میری ہے، میری دکان کے گلے کی چابی میرے قرض خواہ کے پاس ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ اور آج صبح کی خبر تھی، 4 محکمے اور ہم نے اس کے حوالے کر دیے، اسٹیٹ بینک پہلے ہم نے حوالے کر دیا تھا، اور آج دوبارہ اخبار پڑھیں، 4 محکمے، ملک کے 4 اہم ریاستی شعبے ہم نے ہمیں IMF کے کنٹرول پہ آج بھی دے دی۔ پہلی بات تو آزادی ہے، ہمیں آزادی کی جنگ نئے سرے سے لڑنی پڑے گی بھائی، جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے، جب تک قومی خود مختاری کا مقام حاصل نہیں کریں گے، اپنے فیصلے خود کرنے کے مختار نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور آزادی برائے آزادی نہیں، آزادی برائے حکومت الہیہ، آزادی برائے آزادی نہیں، آزادی کس کے لیے؟ برائے حکومت الہیہ۔ بس یہ تلخ باتیں آج میرے ذہن میں آ گئی تھی،
تو میں نے کسی دو باتیں کرنی، مجھے ایک ہی بات کی، اللہ کرے یہی عدم ہو جائے، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ آپ علماء کا بھی خطابات سنیں، کبھی خیال آ جائے تو ان باتوں پہ غور فرما لیں کہ ہم نے کیا کرنا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں حریت کا جذبہ نصیب فرمائے اور شریعت کے لفاظ کا غیرت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی